الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الرسل وخاتم النبیین المبعوث رحمۃ للعالمین محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قابل احترام اور لائق تکریم برادران اسلام، حاضرین کرام، جیسا کہ عزیز مکرم فضیلت الشیخ حافظ بلال احمد صاحب نے آپ کے سامنے یہ ضرورت رکھی کہ یہ اتصال، مواصلات اور نشر و اشاعت کا ذریعہ جسے آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اسے استعمال کر کے لوگوں نے اپنے مادی فوائد بھی حاصل کیے ہیں، پیسہ کمایا ہے، لوگوں کا ذہن بنایا ہے، انہیں ایسی راستے کے اوپر لگا دیا ہے جو ان کی صحت کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے اور ان کے لیے معاشی بوجھ بھی ہے۔ تو اس سے لوگوں نے کام لے کر مالی منفعت حاصل کی ہے، اور اسی طرح جو شیطان کے کارندے ہیں انہوں نے اس وسیلے کو استعمال کر کے پوری انسانی آبادی کے اندر اور تمام انسانی معاشروں کے اندر شر اور فساد کو فروغ دیا ہے۔ اخلاقی بے راہ روی، جنسی بے راہ روی اور لذت پرستی، شہوت پرستی، ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو لگا دیا ہے، اور ان پر لگا کے اس سے بھی انہوں نے یہی مقصد حاصل کیا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے اندر پھیلائی جائیں اور اس شعبے کے اوپر خرچ کیا جائے، اور اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگ ان چیزوں کے اوپر بے تحاشا خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایسے مدہوش اور ایسے نشے کے اندر مات ہوتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا شعور ہی نہیں رہتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس بات کی ہوش نہیں آتی۔ وہ مدہوشی کے عالم میں اور اس نشے کے اندر ایسے مست ہوتے ہیں، بلکہ بدمست ہوتے ہیں کہ انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، صحت بھی برباد ہو رہی ہے، اور ایسی بیماریوں کا وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس راہ پہ چل کے شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور بدکاری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور کئی اس کے لیے ان کو لیے آسان مواقع مہیا کیے ہوئے ہیں، اور اس کا جو انسانی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے، یہ اسپتالوں کے اندر جا کے ہم دیکھیں تو ایسی لا علاج بیماریاں جن کی ڈاکٹروں کو پوری تحقیق کر کے بھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بیماری ہے کیا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نئی نئی بیماریاں وجود میں آ گئی۔ تو شر کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، اور اس کا ایک جو تیسرا استعمال ہے وہ یہ تو دونوں کام ایسے تھے جو جن کی خرابی اور جن کے برے اثرات اس زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن انسان کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے اور اس زندگی کے اندر انسان کو بالکل ناکام کرنے کے لیے اور محروم اور اسے بد نصیب بنانے کے لیے شیطان نے ان لوگوں کو ذریعہ بنایا، اور دین کے نام پر ایسی سائٹس، ویب سائٹس اور ایسے چینل اور ایسے پیجز اور ایسے ٹیمیں بٹھائی گئیں جنہوں نے دین سے لوگوں کو متنفر کیا، دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور اس کو سائنٹیفک فکر بنا کے، روشن فکر بنا کے اور جدید فکر بنا کے اس کو پیش کیا گیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں الحاد، انکار خدا، دہریت اور آزادی اور خود مختاری، خوشنما ناموں کے ساتھ ان چیزوں کو لوگوں کے اندر پھیلایا گیا، اور ہمارے
دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو اللہ رب العزت کے بارے میں وہ جو ایک ایمان والے انسان کا ایمان اور یقین اور عقیدہ اور اس کا جو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے وہ ہونا چاہیے، وہ اس سے خالی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہی ہے اور یہی زندگی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ الحاد اور یہ انکار خدا اور یہ داریت اور یہ دنیا پرستی اور دنیا ہی کے لیے جینا اور دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنا، یہ اس چیز کو پھیلا کر اتنا عام کیا گیا کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انسانوں کی اسی فکر کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت سے لوگوں کو توڑ دینا اور آخرت لوگوں کے ذہنوں سے نکال دینا اور اسی دنیا کو لوگوں کے ذہنوں میں بسا دینا کہ بس اسی کے لیے سب کچھ کرو، اور پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو اتنا اس کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کی تمجید کی جاتی ہے اور اس کی گلوریفیکیشن کی جاتی ہے اور اس کو بہت زیادہ عظمت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کام کیا ہے، ان دین والوں نے کیا ہے دنیا کے لیے؟ کوئی انہوں نے سوئی تیار کی ہے، انہوں نے کوئی بلب تیار کیا ہے، انہوں نے جہاز تیار کیا ہے، انہوں نے ساری دنیا کے لیے یہ کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ تو دین کی تنقیص کے لیے اور دین والوں کو بے قدر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں عام کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے بھی اگلی ایک اور چیز ہے اور وہ بھی کوئی اس سے کم خطرناک نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے گمراہ فرقے شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ مسلمان معاشرے کے اندر لوگوں کو صحیح دین سے دور کرنے کے لیے یہودیوں کی طرف سے، مجوسیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے ایسے افکار لوگوں کے اندر ذہنوں میں اتارے گئے جو لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے والے تھے۔ کوئی حب آل بیت کے حوالے سے اور کوئی اس حوالے سے کہ جی انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، اور کوئی اس حوالے سے کہ انسان کو امن پسند ہونا چاہیے اور انسان کو روادار ہونا چاہیے اور انسان کو اس چیز کے لیے ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے کہ جی میں نے اس کو یہ بات جو ہے نا اگر نہیں مانتا تو یہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس طرح کے نعرے بنا کر لوگوں کو دین سے برگشتہ کیا گیا اور دین سے لوگوں کو دور کیا گیا، اور یہ فرقے وجود میں آئے۔ اور ایک وقت تھا کہ ان فرقوں کا اثر جو ہے وہ کچھ درس گاہوں تک تھا، کچھ تربیت گاہوں تک تھا، یا کچھ کتابوں میں تھا، اور لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے، لیکن متاثرین کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ اتنا سریع الاثر اور وسیع النفوذ، اثر بھی بہت زیادہ اس کا ہے کہ یہ انسان کو گرویدہ بنا لیتا ہے۔ جب سامنے ہوتی ہے چیز تو انسان ہر چیز سے غافل ہوتا ہے، اسی کے اندر اپنی توجہ کو مرکوز کیے ہوئے ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے، جو وہ سن رہا ہے، اسی کے اندر اس کو پاس بیٹھے ہوئے کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی توجہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی توجہ، اور پھر اس کا پھیلاؤ اتنا کہ ایک لمحے کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، اور جو اسے دیکھنا چاہے اسی وقت وہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ تو پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے اور تاثیر بھی اس کی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ افکار قادیانیوں نے، اور اسی طرح جو نام نہاد اپنے آپ کو مومنین اور محبین اہل بیت کہتے ہیں، اور اسی طرح جدیدیت کے حامل جو کہتے ہیں کہ اسلام کو اس دور کے اندر اس کے اندر ایسی تبدیلی لے کے آنی چاہیے کہ یہ زمانے کے مطابق چل سکے۔ وہ جو 1400 سال پہلے کا اسلام تھا آج وہ قابل عمل نہیں ہے۔ آج اس اسلام کو اس کی ماڈریشن کرنی چاہیے، اس کو ماڈرن بنا کر پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے قابل فہم بھی ہو اور قابل عمل بھی ہو۔ اور اس کے لیے جو اسلام کے اصول ہیں ان کے اندر بھی قطع و برید اور قطر بیونت کی گئی اور ان کی بھی اہمیت کو ختم کیا گیا۔ اور جیسے یہ لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ اس سے باخبر ہیں۔ تو یہ اس کے جو منفی پہلو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اب پانی جو ہے یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ زمین کے اوپر ہماری حیات کا سلسلہ قائم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لیکن اس پانی سے نقصان بھی ہوتا ہے، طوفان بھی آتے ہیں، بارشیں بھی آتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں اور سونامی بھی آتے ہیں، نقصان بھی ہو جاتے ہیں اس سے، اور اس کے اندر افادیت بھی بہت زیادہ ہے۔
تو جو افادیت والا پہلو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے، اور جو دوسرے پہلو ہیں یہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، یا ان کے جو ایسی سرگرمیاں ہیں جو مثبت نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں، اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ فی ذات ہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اسی طرح جو چیزیں اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کے اندر نئی سے نئی اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اصل خالق تو اللہ رب العزت ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ رب العزت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، جو کوئی بنانے والا ہے اس بنانے والے کو بھی اللہ نے بنایا، اور جو بنا رہا ہے اس کو بھی بنانے والا اللہ ہے۔ تو پیچھے بنانے والے تو اللہ کی ہستی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وسائل اور یہ ذرائع اور یہ ٹولز اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مہیا کیے ہیں، تو ان کا مثبت استعمال کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ آپ اس سے اپنے پیغام کو وسیع پیمانے پر پھیلائیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے اور وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، وہاں آپ کا پیغام پہنچے اور صحیح پیغام پہنچے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور اس کے ذریعے ہماری دعوت جو ہے وہ زیادہ پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ صرف اس مقصد کو سامنے رکھ کے کہ جی پیسے ملیں اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ انکم ہو، اور میری آمدن کے اندر اضافہ ہو، اور میرے پیروکار اور مجھے دیکھنے والے اور میری مطابقت کرنے والے یہ بڑھ جائیں، مجھے پسند کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ ان گھٹیا چیزوں کو نظر انداز کر کے، یہ بہت گھٹیا اور بہت نیچ چیزیں ہیں، مقصد یہ ہونا چاہیے انسانیت کی خیر خواہی، اور اس آگ کو بجھانا جو شیطان کی لگائی ہوئی آگ ہے، جو انسان کی تباہی کی طرف اس معاشرے کو لے کے جا رہی ہے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنا، اس آگ کو فروغ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، انسانوں کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے، ان کے ذہنوں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اس آگ کے اندر جل رہا ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنا، اور یہ جو انسانیت کی اتنی بڑی کثرت اور اتنی بڑی تعداد جو ہے یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے، ان کو ادھر سے روکنے کی کوشش کر کے جنت کے راستے پہ لگانے کے لیے انسان محنت کرے، اور اس کے لیے کام وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ اعلان کریں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور آج وہ دور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک وقت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ کر کے، اور صحیح اور معتبر حدیث اور صحیح اس کا فہم جو ہے وہ لوگوں کے ذہن کے قریب کر کے اس کو کتنا وسیع پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں۔ اب پھر یہ دوسرے آدمی کی اس کا نصیب ہے، اور یہ اس کا اختیار اور اس کا چوائس ہے کہ وہ اس کو سنتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے، یا وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کو یا تو سنتا ہی نہیں ہے یا فوراً گزار کر کسی اور چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسول کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس پھر دلیل نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس آیا کوئی نہیں، ہمارے پاس آیا کوئی نہیں، ہمیں کسی نے پہنچایا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول بھیج کر یہ حجت قائم کی، اور آج یہ وسائل اللہ رب العزت نے پیدا فرما کے، اور ایسے لوگ جو ان کے اوپر بیٹھ کے صحیح اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے، اور ان احباب کو بھی جو اس کام کے اندر بیٹھ کے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کے اندر تبدیلی آئے۔ اور الحمدللہ اس کے اثرات بھی ہیں، اس کے اثرات بھی ہیں، لوگ سنتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے جو جیسے محترم حافظ بلال صاحب ذکر کر رہے تھے کہ علماء بھی بعض ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے، اور جو انسان کے اندر بصیرت ہے اس بصیرت کی کمی کی وجہ سے اور جذباتیت کی وجہ سے ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ اہل علم کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اور صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، جس کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن جو صحیح پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچے،
اور لوگ اس سے مستفید ہوں، یہ سچی بات ہے کہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور یہ جو دعوت کا کام ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو داعی امت بنایا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، اور قادیانیوں کی ویب سائٹس مختلف ناموں سے، اور اسی طرح یہ جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، ان کی ویب سائٹس بہت مختلف ناموں سے اور بڑے خوشنما ناموں سے، کہیں وحدت امت کے نام پہ، کہیں تلاش حق کے نام پہ، اور کہیں کسی اور بڑے خوشنما نام سے، یہ لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین حق کا راستہ دیا ہے، تو یہ حق جو ہے یہ صرف ہمارے تک نہیں ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کو آگے بھی پھیلانا ہے، اور اس راستے کے اندر جو مشکلات اور جو اس راستے کے اندر مزاحمت ہوتی ہے، اس مزاحمت کا مقابلہ بھی کرنا ہے صبر و عزیمت کے ساتھ، حوصلے اور ہمت کے ساتھ، اللہ سے مدد لیتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مستقبل اس دین کا ہے، یہ دین کا مستقبل ہے، اس دین نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے، اور اس دین نے اس طرح غالب آنا ہے تمام ادیان باطلہ کے اوپر کہ کفر مٹ جائے گا اور یہ صرف حق باقی رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے لیے، فرمایا پوری دنیا جو ہے اللہ رب العزت نے زوالی الارض، پوری زمین اللہ نے میرے لیے سمیٹ دی، اور میں نے اس کے مشارق و مغرب سارے دیکھ لیے، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، مشرق بھی میں نے دیکھ لیا، مغرب بھی میں نے دیکھ لیا، پوری زمین میرے لیے سمیٹ کے میرے سامنے پیش کر دی گئی، اور میں نے دیکھا کہ میری امت کی حکومت اور سلطنت اور بادشاہت، یہ جتنا علاقہ مجھے دکھایا گیا ہے سب جگہ قائم ہونے والی ہے۔ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی بادشاہی ان ساری جگہوں پر قائم ہونے والی ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ اسلام، جو اسلام اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، شرع لکم من الدین، اور جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، اور جو اللہ کے ہاں صرف وہی معتبر دین ہے، عند اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کے سوا کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو ہر گھر میں داخل کرے گا۔ کوئی گھرانہ، کوئی گھر، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں یہ اسلام نہیں پہنچے گا۔ بعز عزیز او بذل ذلیل، کوئی عزت کے ساتھ اسے قبول کر لے اور اسے اپنا لے تو اللہ رب العزت اس کی عزت بڑھا دے گا، اور اگر کوئی عزت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا تو اسے ذلیل ہو کے سرنگوں ہو کے اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اسلام کی بالادستی قائم ہونے والی ہے، اس لیے یہ وقت آنے والا ہے، اور ہمیں اس کے لیے اللہ اکبر ہراول دستہ بننا چاہیے، اس وقت کے لیے ہراول دستہ بننا چاہیے۔ وہ جہاد جو ہجومی جہاد ہے اور مسلح جہاد ہے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالسیف، اللہ رب العزت نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، بین یدی الساعہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا رزق بھی اسی جہاد کے اندر رکھا ہوا ہے، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور اللہ رب العزت نے جو میرے طریقے اور میرے دین اور میری شریعت کا مخالف ہے اس کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کی ہوئی ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو میرے امر کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے ذلت اور رسوائی رکھی ہوئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اور اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزوں نے قادیانی کو کھڑا کر کے، غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر کے اس نے یہ کہا کہ اب جہاد نہیں اور جہاد کا نام نہیں، یہ اس کی فکر تھی اور اس نے اس کے لیے کوشش کی۔ اور میں اور آپ جس تحریک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کتاب و سنت کی تحریک، کتاب و سنت سے تمسک کی تحریک، اور توحید و سنت اور شرک و بدعت سے بیزاری اور اس سے لا تعلقی کی تحریک، اور توحید و سنت کے ساتھ تمسک کی تحریک، جس کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور سید اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور میاں نذیر حسین اور نواب صدیق حسن خان، اس گروہ نے اس سرزمین کے اندر کیا تھا، اور انہوں نے ایک
اس علاقے میں یہ باجوڑ کا اور سرحد کا علاقہ، وہاں اسلامی حکومت بھی قائم کی تھی، ہمارا اس تحریک کے ساتھ تعلق ہے۔ تو انہوں نے تو یہ کام کر دیا تھا، یہاں انہوں نے یہ کام کر دیا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس جو منہج ہے، ان لوگوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ صحیح بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید کا پیغام فکر اور فلسفے کے بغیر سادہ قرآن مجید اور اس فہم کے مطابق جو صحابہ کا فہم تھا، قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج کل لوگ جو ہے نا ان کو کہیں نا کہ تفسیر ابن جریر پڑھ لو اور تفسیر ابن جریر سے قرآن سمجھو، تو کہتے ہیں تفسیر ابن جریر کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور یہ جو فکری قسم کی کتابیں ہیں کہتے ہیں یہ بڑی ہمیں گرویدہ کرتی ہیں۔ وہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی پروفیسر صاحب ہیں، کوئی دانشور صاحب ہیں، کوئی مفکر صاحب ہیں، ان کی باتیں جو ہے نا یہ بڑی دل کو لگتی ہیں۔ یقین جانیے جو صحابہ نے قرآن کی تفسیر کی ہے نا، وہ ایسی تفسیر ہے اگر انسان کو شعور ہو اور انسان اس کو صحیح سمجھے تو قرآن مجید کے وہ باب کھلتے ہیں جو بڑی بڑی مجلدات اور انسائکلوپیڈیا پڑھنے سے بھی انسان کو سمجھ نہیں آتا، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ چیز جو ہے یہ لوگوں تک آسان کر کے لوگوں کی رسائی میں لایا جائے، اس کو لوگوں کی پہنچ اور لوگوں کے لیے اس کو مہیا کیا جائے، آسان کیا جائے، اس کی تقریب کی جائے اور یہ لوگوں کے لیے ان کے ذہنوں کے قریب کیا جائے، یہ کام کرنے کا ہے۔ اور اسی طرح صحیح احادیث اور ان کا عمل۔ اور کئی دوست جو ہیں وہ امریکہ کے اندر رہتے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں، کینیڈا کے اندر، وہ رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جتنی تاثیر اور جتنی انسان کو بدلنے کی قوت قرآن اور حدیث، سادہ قرآن اور حدیث میں ہے، یقین جانیے کسی اور چیز میں یہ قوت نہیں ہے۔ وہاں جو لوگ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو برت کے استعمال کر کے ان سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں ان سے کہ ان میں کچھ نہیں ہے، انسان کی ضرورت کچھ اور ہے، اور وہ جو ضرورت ہے وہ قرآن اور حدیث میں ملتی ہے، تو اس لیے صحیح اور قرآن اور حدیث کا فہم جو ہے اور اس کا عمل لوگوں تک پہنچایا جائے تو یہ بڑا قابل قدر کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیزوں کو اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، ان کی صلاحیتوں کو اللہ رب العزت مزید قوت اور برکت اور تاثیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ حضرات کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ جن چیزوں کے اوپر بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اشتہار بناتے ہیں، فلیکسیں بناتے ہیں اور دیواروں پر لگاتے ہیں، یہ چیزیں تھوڑے عرصے کے بعد سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو شرم آتی ہے، سچی بات ہے، میں بات کرتا ہوں تو میں خود بھی شرمندہ ہوں کہ اب علماء کرام کے لیے بھی نا اس طرح کی فلیکسیں بنا کر لگائی جاتی ہیں۔ جب کبھی ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ٹانگے کے اوپر لوگ فلموں کی تشہیر کیا کرتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ تو اس طرح کا مزاج بنا دیا گیا ہے اور ہر جگہ جو ہے نا یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، یہ غلط چیز ہے، فضول ہے، یہ لغویات ہے، ان کے اوپر پیسہ لگتا ہے۔ اور تھوڑا سا وقت جو ہے وہ لگایا اور کچھ تقریریں سن لی، تقریر ہونی چاہیے لیکن علمی ہونی چاہیے، اصلاحی ہونی چاہیے، تربیتی ہونی چاہیے، بندہ آئے سن کے جائے اور اس کو کچھ پتہ چلے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بھائی، بڑے عالم اور بڑے خطیب ہیں، وہ لاہور میں خطبہ دیا کرتے تھے اور ان کے قریب میں ایک بہت بڑے اور بھی دانشور خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے ان ساتھیوں نے یہ اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 سال 12 سال ہمیں ہو گئے وہاں جمعہ پڑھتے ہوئے، لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا، لیکن آپ کے پاس جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں تو 2 جمعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میری دینی معلومات کے اندر یہ اضافہ ہو گیا اور میرے عمل کے اندر یہ اصلاح ہو گئی۔ الحمدللہ یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر تبدیلی لانے والی ہے، ہمارے علماء کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے، اور صرف وقت پاس کرنے کے لیے اور ایسا بندہ ہو۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، عالم جو ہوتے ہیں نا 3 طرح کے ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی اس بات پر توجہ رکھیں۔ ایک عالم وہ ہوتے ہیں جو ریاست کی خدمت کرتے ہیں، وہ ریاست کے عالم ہوتے ہیں، جو اوپر سے کہا گیا انہوں نے وہی بولنا ہوتا ہے۔ اور ایک عالم وہ ہوتے ہیں جو پبلک کے عالم ہوتے ہیں، جو لوگوں کی مانگ اور پسند ہے کہ جی فلاں چیز سنا دے جی، فلاں چیز پڑھ دے جی، فلاں چیز بیان کر دے جی، فلاں ایسا ہو جائے جی، فلاں ایسا ہو جائے، انہوں نے پبلک کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ یہ علم کی خدمت نہیں ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو دین کا ہو اور وہ اللہ کے لیے کرے کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے ساتھ جڑیں۔ اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر زندگی کو لے کے آئیں۔ تو یہ کام کرنے کا ہے، اس کے لیے آپ کو مالی طور پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ جو جہاد ہے، جہاد بالسیف، جس طرح اس کے لیے خرچ کرنا جو ہے وہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، تو یہ جو دعوت کا جہاد ہے، یہ جہاد کبیر ہے، اس کے لیے بھی خرچ کرنا ویسا ہی ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، دعوت کے جہاد کو اللہ رب العزت نے جہاد کبیر کہا ہے، یہ جہاد کبیر ہے، تو دعوت کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، لیکن دعوت شغل والی نہیں، دعوت چسکے والی نہیں، کان رسی والی دعوت نہیں۔ دعوت وہ ہے جس کے اندر انسان کا دل پگھلے، انسان کی آنکھیں چلکے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، اسے پتہ چلے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں قبر کے گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہوں، میرا اتنا وقت گزر گیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اور ابھی تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے، میں اس سے اگر فائدہ نہ اٹھا سکا تو زندگی تو ختم ہو رہی ہے، ہر لمحہ زندگی گھٹ رہی ہے، انسان موت کے قریب ہو رہا ہے، اور انسان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کبھی کسی چیز کو لگا کے سن رہا ہے، اور کبھی کسی چیز کو کھول کے دیکھ رہا ہے، اور کبھی کسی چیز کو کھول کے دیکھ رہا ہے، اور یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور انسان موت کے قریب ہو رہا ہے۔ جب آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا میرے پلے تو ہی کچھ نہیں۔ اس لیے بھائیوں، فکر کریں، اصلاح کریں، اور جو اصلاحی اور تربیتی اور تعلیمی اور دعوتی سلسلے ہیں ان کے ساتھ جڑیں، اور ان کو مضبوط کریں، ان کو فروغ دیں، اور ان کے دست و بازو بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔